اچھا شفیق الرحمان صاحب، آپ کے ساتھ بھی اس بات کو آگے بڑھاؤں گی. اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ جو حق مہر ہے یہ اسی وقت فوراً ادا کر دینا چاہیے یا پھر یہ جو ابھی اس طرح کی شرائط اس میں لکھ دی جاتی ہیں، از دیٹ رائٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نکاح کیا ہے، پھر نکاح کے اندر جو باقی لوازمات ہیں اس کو دیکھیں. بے شک. قرآن مجید کی آیت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اسی طرح وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دنیا کائنات کا سب سے پہلا رشتہ وہ ماں بیٹی، باپ بیٹے اور بہن بھائی کا نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں قرار دیا. واحد رشتہ ہے جو میاں بیوی کی صورت میں اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے. کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں قرار دیا. نشانی یعنی یہ میری بہت بڑی علامت، میری بہت بڑی دلیل ہے کہ میں اس کے اندر رضامندی کا اظہار کرتا ہوں. ارے واہ. اور یہ میرا رشتہ ہے، گویا کہ یہ میرا رشتہ ہے. اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آخرت میں کوئی رشتہ جنت میں رشتے کی شکل میں نہیں ہے سوائے میاں بیوی کے. اچھا ماشاءاللہ. وہاں بھی اصل رشتہ میاں بیوی کا کیا ہے. بات ہے. باپ بیٹے اور بہن بھائیوں کو گاہے بگاہے مختلف حالات اور واقعات میں ملایا جائے گا. اچھا. اصل وہاں ہی میاں بیوی ہی رہیں گے. والدین اور بچوں کو بھی؟ بچوں کو بھی الگ سے رکھا جائے گا. اچھا. میاں بیوی ہی اکٹھے رہیں گے. اچھا. باقیوں کو مختلف اوقات میں ملایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے جی کہ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو توڑنے سے ٹوٹتا ہو اور جوڑنے سے جڑتا ہو. درست. یہ واحد رشتہ ہے کہ جو جوڑنے سے جڑتا ہے اور توڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے یہ حساس بھی بڑا ہے، نازک بھی بڑا ہے، جو 3 لفظوں سے جڑتا ہے اور 3 لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ایسی بے شک. تو باپ اپنے بیٹے کو آنکھ نہیں کر سکتا. اب رہی بات ایسا پیارا رشتہ جو اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ 3 آیات پڑھ کے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اللہ کا خوف اور محبت پیار جب نہیں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد حق مہر کی بات آئے گی تو آپ حق مہر جب بیس بنیاد نہیں سمجھیں گے تو اس میں آپ کے شرعی مسائل بھی آئیں گے اور معاشرتی مسائل بھی آئیں گے، جیسا کہ سسٹم بتایا کہ ہمارے ہاں معجل اور غیر لوگوں کو معجل. میں چاہتی ہوں جو یہ شرعی اور یہ جو ہمارا اسلام کہتا ہے وہ صحیح راستہ ضرور بتا دیجئے کہ ہمارے حق مہر کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. ہاں اسلام تو الدین یسر، اسلام آسان ہے اور اسی طرح نکاح بھی آسان ہے. آپ فلک ناس سے بھی اب دیکھیں گے رسول کائنات کے دور میں فلک ناس سے بھی حق مہر کو مقرر کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ میں اس سے رشتہ کرتا ہوں اور میں اس کو فلک ناس یاد کروا دوں گا. اچھا. ایک انگوٹھی کے ساتھ بھی حق مہر کو رکھ دیا گیا ہے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہاں تو یہ معجل اور غیر معجل معجل اور غیر معجل دراصل میں یہ ہوتا ہے جس وقت آپ کو معاشرتی تحفظات ہوں اور اسی طرح کچھ آپس کے ذاتی مفاد ہوں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ 10,000 معجل رکھ لیں اور 10 لاکھ غیر معجل رکھ لیں. اچھا. 10 لاکھ غیر معجل کا مطلب آپ نے سیکیورٹی رکھی، حق مہر نہیں رکھا. حق مہر نہیں رکھا. ہاں. اور حقیقت بات یہی ہے کہ جو آپ کو معجل دیا جاتا ہے وہی نکاح تو ٹرسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے نا. ہاں بہت اچھا خاصا فرق پڑتا ہے. آپ کی نجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں انہی چیزوں کی وجہ سے مسائل بن جاتے ہیں. اور بعد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اور کچھ رشتے مجھے لگتا ہے دیکھیں اس وجہ سے بھی میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. رحمان صاحب مجھے یہ بتائیں، مجھے لگتا ہے کہ ایسے رشتے اس وجہ سے بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ والدین جو ہے وہ سیکیورٹی بیس اپنی بیٹی کے لیے جو ہے پیسے دیں حق مہر کے نام پہ اور وہ بھاری رقم ہوتی ہے، کافی بڑی رقمیں ہوتی ہیں. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.